تو یہ نص ہے اس مفہوم میں کہ یہ مذبوحات کے لیے ہے. تو وہ جو نزول ہے اس کو قرینہ بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں اس تخصیص کے لیے کہ یہ ماں کا دائرہ یہ مذبوحات تک ہے، مذبوحات سے خارج نہیں ہے. مٹھائیاں اس میں نہیں داخل ہوتی. سمجھ آئی؟ چاہے 50 مرتبہ بت کا بھی نام لو اس کے اوپر، پھر بھی وہ حرام نہیں. موحلہ میں وہ نہیں آتی. وہ کوئی آپ نے بت کے نام ذبح کر دیا، مٹھائی کو آپ نے بت کے نام ذبح کر دیا. پھر اس کا مطلب کہ جیسے وہ سکھوں ہندو وغیرہ کا پرشاد وغیرہ ہوتا ہے وہ اس سے حرام نہیں ہوتا. اس سے حرام نہیں ہوتا. اگر اس میں حرمت کی کوئی اور بات نہیں ہے تو اس سے حرام نہیں ہوتی. یہ دیوبندی جیسے استاد صاحب نے فرمایا نا ایسے ہی سمجھتے ہیں. ہمارے پریزنٹ سروس میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان کے، یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں دیوبندی. وہ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جب ہم جاتے ہیں نا پریزنٹ سروس کی طرف سے ان کے گرودوارے میں تو وہاں یہ ان کا جو ہے نا فروٹ تک بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں حرام ہے. میں وہاں گیا تو میں نے کہہ دیا بھائی میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں تو کیلا یا فروٹ لوں گا. تو کہ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آرام کریں. میں نے کہا تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ہاں اس لیے کہ اس کا یہ تعلق ہی نہیں، مطلب اس آیت کا غیر مذبوحات سے تعلق ہی نہیں ہے. جب تعلق ہی نہیں تو یہ کیسے حکم ثابت ہو؟ حکم کیسے لگے وہاں پر؟ اس آیت کا حکم مذبوحات تک ہے. بس جو چیز ذبح ہوتی ہے اس کے. اور یہ میں نے آپ کو ایسے بندے کا حوالہ دیا جس کے قول کے اوپر دوسرا کوئی قول نہیں چڑھتا ہے. ابو بکر جساس، احکام القرآن نے ایک کتاب لکھی، ادھر ہوگی، ہاں یہ پڑھی ہوگی ادھر، بعد میں نکال کر دیکھ لیں. اجماع نقل کیا انہوں نے کہ یہ مذبوحات میں ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا تو بہرحال من اور ما عموم کے لیے ہے، لیکن ہر ایک کا دائرہ ہے. اور جہاں جہاں استعمال ہوں گے یہ الفاظ وہاں ان کے دوائر ہوں گے. عموم ایسا نہیں ہوتا کہ بس عموم ہے تو بس کائنات، سب کائنات کو شامل ہے. عموم کا یہ مطلب نہیں ہے. عموم کا مطلب یہ کہ اپنے دائرے میں وہ عام ہے. سمجھ میں آئی؟ اپنے دائرے کے اندر وہ عام ہے. اچھا اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ وہ حکم الخاص من الکتاب. تعریفیں تو دونوں کی مکمل ہو گئی ہیں، خاص کی بھی عام کی بھی. اب احکام کی بات کر رہے ہیں کہ خاص کا پھر کیا حکم ہے. جب خاص کی تعریف پہلے ہو گئی ہے تو اب اس کا حکم بھی پہلے ہونا چاہیے عام کے حکم سے. تو عام کا حکم بعد میں آ جائے گا. لیکن یہ دیکھیں کہ من الکتاب ساتھ لگا دیا ہے. یہ قید کیوں لگا دی ہے؟ عام تھی. وہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ اردو کے عام کو بھی شامل تھی، اردو کے خاص کو بھی شامل تھی، پنجابی کے خاص کو بھی وہ شامل تھی. اس لیے ہر خاص کا یہ حکم نہیں ہے. وہ حکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ میں جو خاص آئے گا اس کا حکم یہ ہے. کیونکہ کتاب اللہ میں جو خاص آئے گا وہ شریعت ہے، وہ دین ہے. تو ہماری پنجابی میں جو خاص آئے گا وہ تو زبان ہے. سمجھ آئیے؟ وہ تو کوئی دین نہیں ہے. فارسی میں جو خاص آئے گا وہ زبان ہے، وہ دین تو نہیں ہے. ہاں کتاب اللہ میں خاص آئے گا تو وہ دین ہے. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں جب دین ہے تو پھر دین یہ حکم لگے گا، اس کا حکم بھی دینی ہوگا. وہ کیا ہے کہ وجوب العمل به لا محالۃ. وجوب العمل به، خاص جب کتاب اللہ میں آ گیا اور اس خاص کے اندر جو بھی حکم آیا اس کے اوپر ضرور بالضرور، لا محالہ، ضرور بالضرور اس کے اوپر عمل واجب ہے. لا محالتا، یقیناً. ہر صورت میں مطلب لا محالتا کا یہ ہے، ورنہ وجوب العمل کا لفظ کافی تھا.
مطلب لا محالہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقائد میں آ جائے تو خاص سے عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں، اگر اعمال میں آ جائے تو وجوب العمل بھی ثابت ہوتا ہے اس سے. تو لا محالہ کا مطلب کیا فائدہ ہوا عقائد کو بھی شامل ہے کہ یہ یقینی ہے، اس کا حکم یقینی ہے. تو جب یقینیات میں سے ہے تو یقینیات سے فرائض بھی ثابت ہوتے ہیں، یقینیات سے عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے خاص کیا ہے؟ قطعی. تو قطعیات سے عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں، فرائض بھی ثابت ہوتے ہیں. لا محالہ کا لفظ اس لیے بول دیے یہاں پر. ہاں اچھا، جب خاص کا حکم یہ ہوا کہ اس پر عمل واجب ہے، بہر حال اسی پر عمل کرنا ہے. اب بھائی اگر صورت ایسی بن جائے کہ بظاہر فَإِنْ قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر خاص من الکتاب کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، حدیث خاص کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے اور خبر واحد کچھ اور ثابت کرنا چاہتی ہے، قیاس اس کے مقابلے میں آ جائے تو خاص ایک چیز ثابت کر رہا ہے اور قیاس کچھ اور ثابت کرے، اس کا مقابلہ ہو جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو مقابلہ سوری کہتے ہیں، تعارض سوری، کہ خاص کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے. یاد رکھیں حقیقی تعارض ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ خاص قطعی ہے تو خبر واحد قطعی ہے. تو تعارض کے لیے تساوی دلیلین ضروری ہے. جن دلیلوں میں آپ تعارض بنا رہے ہیں ان میں ضروری ہے کہ وہ رتبے میں متساوی ہوں. جب تعارض ہوگا، حقیقی تعارض جب ہوگا، تو یہاں پر خبر واحد جو ہے وہ تو ظنی ہے، اس سے کم ہے، تو تعارض حقیقی تو ممکن ہی نہیں ہے. قیاس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ظنی ہے. سمجھ آئیے؟ خبر واحد ظنی ہے کہ اس میں انقطاع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمال ہے. ممکن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا ہی نہیں ہے، چلو بول بھی لیا ہے حضور نے، ہاں تو پھر راوی ضعیف ہے، اس نے کہیں غلطی کر دی، اس میں گڑبڑ کر دی ہے، حافظہ قوی الحافظہ نہیں ہے، بھول گیا، کچھ لفظ چھوڑ گیا. سمجھائی؟ یا روایت بالمعنی کیا، اس میں گڑبڑ ہوگی اس سے. تو یہ تو کئی احتمالات ہیں جو خبر واحد میں ظنی ہونے کے لیے کافی دلائل ہیں. قیاس بھی ظنی ہے، پڑھ چکے ہیں آپ کہ اس میں ہر مجتہد جو قیاس کرتا ہے اس میں خطا کا احتمال تو ہوتا ہے، انسان ہے، رائے پر مبنی ہے، تو وہ بھی ظنی ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی درجے میں رتبے میں مساوی خاص تو نہیں ہے، اس لیے تعارض حقیقی نہیں. فَإِنْ قَابَلَهُ سے مطلب کیا ہے؟ فَإِنْ قَابَلَهُ صورتاً اگر ایسا ہو جائے کہ خبر واحد اس کے مقابلے میں آ جائے یا قیاس اس کے مقابلے میں آ جائے، تو اب کیا کریں گے بھائی؟ کہتے ہیں مجتہدین کا پھر یہ کام ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے. یہ مجتہد کے طریقے کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا کہ مجتہد کیسے مسئلہ نکالتا ہے. تو مجتہد سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اگر ان کے درمیان میں توفیق ممکن ہے تو تعارض ختم ہو جائے گا، خبر واحد کا اپنا معنی ہو جائے گا، خاص کا اپنا معنی ہو جائے گا، تو دونوں اپنے اپنے معنی میں فٹ ہو جائیں گے، اپنے اپنے مفہوم میں فٹ ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے. قیاس اپنے محمل پر ہو، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، خاص اپنی جگہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ توفیق دیتے ہیں مجتہدین، لیکن توفیق اس طریقے سے کہ خاص کے معنی میں تغیر آ جائے، اس توفیق سے ناجائز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسی توفیق نہیں کہ خاص کے معنی میں گڑبڑ کر دیں.
خاص تو جیسے ہے ویسے اس کے اوپر عمل واجب ہے. تو خاص کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور خبر واحد کا اپنا محمل متعین کرتے ہیں. یہ مجتہدین کا کام ہے. خاص کا اپنا محمل، قیاس کا اپنا محمل. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس لیے کہتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بدون تغییر فی حکم الخاص. دیکھا، اگر جمع ممکن ہے دونوں میں بغیر اس کے کہ خاص کے حکم میں تغییر آ جائے، اس کے بغیر، تو ٹھیک ہے، یعمل بہما، پھر تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہو جائے گا، دونوں پر عمل ہو جائے گا. وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ. اور اگر توفیق ممکن نہیں ہے اس طریقے سے کہ خاص کے حکم میں کوئی فرق نہ آئے، اس طریقے سے اگر توفیق ممکن نہیں ہے تو پھر خاص پر عمل کر دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں چاہے قیاس ہے چاہے خبر واحد ہے اس کو، اس کو کہتے ہیں ترجیح. ترجیح فی الدلائل. سمجھ میں آ گئی ہے کہ خاص قوی ہے نا بھائی، قطعی ہے، اور یہ ظنیات ہیں. تو یقیناً جب تعارض آ گیا اور جمع ممکن نہیں ہے درمیان میں تو پھر ترجیح دیں گے نا ایک کو. تو ترجیح کس طریقے سے دیں گے؟ جو قوی ہے اس پر عمل کریں گے، جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور توفیق ممکن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. یہ مجتہدین کا طریقہ کار ہے. پہلے توفیق بدون تغییر فی حکم الخاص، اور یہ نہ ہو سکے تو پھر قوی کو ترجیح جو خاص ہے. مثال دیتے ہیں. مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اچھا تو چلو اس مثال کو چھوڑ دیتے ہیں. مشکل ہے، چلو اتنا یاد ہو جائے گا. جب آپ مجتہدین ہے آپ نے یاد ہے آپ کو، اگر یہ دو چیزیں آپ کو یاد ہوں تو آج کا سبق آپ کو یاد ہو جائے گا، اور اگر یہ دو یاد نہ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو جس کو نہ آئے مثال کو کیا سمجھے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو خاص کی کیا تعریف تھی شاہ صاحب؟ پہلے کہ تعریف تو مطلق خاص کی تھی، کتاب اللہ کا خاص ہو یا غیر کتاب اللہ کا خاص ہو، پنجابی کا بھی خاص ہو، اس کی بھی یہی تعریف ہے. اس لیے حکم کے ساتھ قید لگا دیا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ من الکتاب، کتاب اللہ میں جو خاص آئے گا اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے اوپر عمل واجب اللہ محلہ ضرور واجب ہے. کتاب اللہ کا خاص پنجابی یا پشتو کے خاص پر اس کا یہ حکم نہیں ہے. ہاں اگر وہ بھی کسی مسئلے دینی شرعیہ میں آ جائے، پنجابی زبان میں بھی پشتو زبان میں بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کا کتاب اللہ سے اور حدیث حضور کے حدیث سے تعلق ہو تو اس کا بھی پھر یہ حکم ہو. اور عام زبان میں اگر خاص آ جائے تو بس وہ تو زبان ہی ہے. آئی سمجھ میں؟ اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب خاص کا حکم یہ ہوا، خاص کی تعریف یہ ہوئی، تو ہم آپ کو ایک اختلافی مسئلہ جو ہے ہمارے اور شوافی کے درمیان، وہاں اب آپ کو لے جاتے ہیں یہ کہ دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے، ان عورتوں نے، اب طلاق تو ہو گئی ہے،
بعد طلاق اب انہوں نے انتظار کرنا ہے، یتربصن بانفسہن، انتظار کرنا ہے، اپنے اس گھر میں رہنا ہے جس گھر میں اس کو طلاق ہوئی ہے۔ کتنی دیر تک رہنا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، 3 قروء۔ اس گھر میں رہنا ہے، یعنی اس مدت کے اندر اس نے کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ اس کو مدت عدت کہتے ہیں، یہ عدت کی مدت ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کے زوج نے اس کے ساتھ مطلب یہ کہ تزوج کا کوئی رشتہ قائم نہیں کیا، نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہے، تو قرآن عظیم نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء کیسے ولم تمس، یہ ہے سورت ہاں یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة۔ نو 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 یہ وہ دوسری طرف چلے گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، اس کا ما قبل پڑھو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، یہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، کلام پاک ہے، ہاں یہ تو 22 پارے، آپ 22 سے پارے میں جو کلام پاک لے، ہاں لے اٹھا لے، حافظ صاحب کو دے دیں، جلدی کرو، تمہارے حفظ کا بھی امتحان ہے آج۔ آپ نہیں حافظ؟ کختم المؤمنات ثم طلقتموهن ہاں من قبل ان تمسوهن، کہ جب مومنات کے ساتھ تمہارے نکاح ہو اور تم اس کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس سے کہ تم اس کو چھو، یعنی وہ چھونے سے مراد ہوئی، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو پھر تمہارا ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی مطلب ہے چونکہ وہ غیر مدخول بہ عورت ہے، بس اس کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ بائنہ ہو گئی ہے، عدت اس کی ضرورت ایک طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے غیر مدخول بہا، تو کھیل ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے، لہذا عدت کی نہیں ہے۔ ہاں مدخول بہا عورت ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ خاص ایک آیا ہے، وہ لفظ ہے ثلاثۃ۔ ثلاثۃ اس میں عدد ہے، قروء کی طرف مضاف ہے، اور قروء مضاف الیہ ہے، اور تمیز بھی ہے۔ یہ ثلاثۃ ممیز ہے اور وہ ممیز ہے، یعنی تمیز ہے، اور مضاف الیہ بھی ہے۔ تو ثلاثۃ کا جو لفظ ہے یہ لفظ خاص ہے۔ دیکھو خاص کی تعریف اس پر صادق آتی کہ نہیں آتی ہے؟ بولے ذرا، لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، یہ ثلاثۃ جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو جس کی وضع ہو چکی ہے ایک معنی معلوم کے لیے، علی الانفراد، اس میں دوسرے کی شرکت کا۔ دیکھیں ثلاثہ کی وضع کس کے لیے ہے آپ جانتے ہیں،
ایک عدد معین کے لیے جو 2 کے بعد اور 3 اور 4 سے پہلے آتا ہے، وہ مرتبہ ہے عدد کا جو 2 کے بعد 4 سے پہلے، یہ جو درمیان میں مرتبہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ۔ اب اس ثلاثہ میں کسی غیر کے شرکت کا احتمال ہے؟ ایک اس میں بڑھ سکتا ہے تو ثلاثہ رہ جائے گا، ایک اس سے کم کرو ثلاثہ رہ جائے گا۔ تو یہ ایک لفظ خاص ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی معلوم کے لیے، یعنی ایک عدد معین کے لیے، وہ اس کا معنی ہے، اور علی الانفراد ہے بالکل، اس میں کوئی چیز شریک ہو۔ اچھا، تو خاص ہوا کہ نہیں؟ یہ ثلاثہ کا لفظ کے اوپر خاص کی تعریف صادق آ گئی ہے۔ اچھا، جب یہ خاص ہو گیا تو بھائی خاص کا حکم کیا تھا؟ ہاں، عمل واجب لا محالتا، عمل اس کے اوپر واجب لا محالتا۔ اچھا، تو اب اس ثلاثہ قروء، ثلاثہ پر عمل واجب ہے کہ اس کی عدت کتنی ہو جائے؟ ثلاثہ، مکمل ثلاثہ ہو جائے، نہ ایک کم نہ ایک زیاد، نہ آدھ کم نہ آدھ زیاد، نہ پونا نہ سوا، پورا ثلاثہ بنے۔ اچھا، اب اگلا جو لفظ ہے جو اس کی تمیز ہے، قروء کا لفظ، اس میں اختلاف ہے۔ اس بات کو اپنے پاس رکھو، اب اس کے اوپر تو عمل واجب ہے، ثلاثہ ہم بنائیں گے، ثلاثہ سے پونے ثلاثہ سے کام نہیں بنے گا، سوا ثلاثہ سے بھی کام نہیں بنے گا، خاص پر عمل نہیں ہوگا، پھر پورے ثلاثہ کریں گے تو خاص پر عمل ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اگلا جو لفظ آ رہا ہے تمیز، قروء کے لفظ میں اختلاف ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ قروء یہ قرء یا قرء کی جمع ہے، اور یہ لفظ جو مفرد ہے یہ حیض کو کہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ حیض کو کہتے ہیں۔ قرء کا لفظ یا قرء کا جو لفظ ہے یہ حیض کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ہمارے ائمہ کے نزدیک کہ مطلقہ عورت جو ہے پورے 3 حیض اس کو انتظار کرنا ہے، پورے 3 حیض، پونے 3 حیض سے کام نہیں بنے گا، سوا 3 سے بھی کام، پورے 3 حیض۔ ہمارے ائمہ تو یہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا بات سمجھیں کہ سنت طلاق جو ہے اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ طلاق طہر میں ہو، حیض میں طلاق دینا سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رجوع کروایا تھا، حیض میں طلاق دی انہوں نے، حضرت عمر سے عرض کی، حضرت عمر نے فرمایا حضور سے پوچھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو جائز نہیں، حیض میں طلاق دینا، رجوع کرو۔ رجوع کرنے کے بعد یہ حیض تو گزر جائے گا، طہر آ جائے گا، طہر میں طلاق دو اگر چاہتے ہو تو۔ طلاق تو ہو جاتی ہے، اگرچہ بدعی ہو لیکن طلاق ہو، بدعی یعنی یہ حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، تو گناہ سے رجوع کروا دیا۔ رجوع تو طہر میں ہوگا نا، اپنی